السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کووڈ کے اس ٹائم پر SOPs کا بہت خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ماسک پہنیں اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں تاکہ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت بچا سکیں اور ان کا خیال رکھ سکیں۔ جی نظم ہم پڑھ رہے تھے شہر آشوب، حصہ پنجم کی طرف اس کی طرف جاتے ہیں، اور شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شہر آشوب وہ شہر جس کے برے حالات، خستہ حالات کے بارے میں شاعر شعری انداز میں ان کا ذکر کرتا ہے، اس کو شہر آشوب کہتے ہیں، آشوب شہر کہتے ہیں۔ شہر کی خستہ حالی، وہاں پر ہونے والے فسادات اور اس کے اثرات شہر اور شہر کے باسیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو نذیر اکبر آبادی نے اس پر قلم اٹھایا ہے۔ اس کا بند نمبر 7 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے ایسے آکے ہوئے روزگار بند۔ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبائیے، اور تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو بآسانی دیکھ سکیں۔ اس بند میں شاعر مفلسی اور قحط سالی کا بہت ہی خوبصورت انداز میں منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قحط سالی کا یہ عالم ہے کہ کوئی نفس محفوظ نہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ آگرہ شہر میں کوئی ایسا مکان نہیں جس کے رہنے والے مطمئن زندگی گزار رہے ہوں۔ اگر کوئی بھی گھرانہ ڈھونڈنے سے ملے تو وہ قدرت کا معجزہ ہی ہوگا۔ ہر شخص کے چہرے پر افلاس جھلکتی نظر آتی ہے۔ بھوک کا یہ عالم ہے کہ کوڑے کے ڈھیر سے بچے روٹی ڈھونڈتے ہیں، یا کچرے کے ڈھیر سے کھانے کے گلے سڑے پھل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹ بھر سکیں۔ حوالے کا شعر ہے: اس شخص پر بھی شہر کے کتے جھپٹ پڑے، اس شخص پر بھی شہر کے کتے جھپٹ پڑے، روٹی اٹھا رہا تھا جو کچرے کے ڈھیر سے۔ یعنی کوئی ذی نفس، کوئی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کائنات میں بنائی ہیں، ہر شخص، ہر چیز، ہر جاندار چرند پرند بھوک کے مارے، بھوک کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں جو ہے وہ سرگرداں ہے۔ جب کچرے کے ڈھیر پر ایک بچہ روٹی اٹھا رہا تھا تو کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ ظاہری بات ہے، کتے کو اپنی بھوک مٹانی تھی اور انسان کو اپنی۔ پر آگرے میں قحط کا یہ عالم ہے، کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی دستیاب نہیں۔ شہر کا ہر گھر بدحالی اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ آگرے میں کوئی بھی ایسا مکان نہیں جہاں اس نے ڈیرے نہ ڈالے ہوں۔ اگر میں لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کی تلاش میں در در پھرتا ہوا دیکھتا ہوں اور ان کی جدوجہد کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک لمحے کو لگتا ہے کہ شاید ان کے حالات بدل جائیں، لیکن ان کی یہ کوشش تب رائے گاہ گزر جاتی ہے جب شہر کا شہر، پورا کا پورا شہر جو ہے وہ افلاس کا شکار ہے، تو کون ان کی مدد کرے گا؟ لوگ فاقوں مرنے پر مجبور ہیں، کوئی بندہ بھی خوشحال نہیں ہے۔ ہر شخص کی حالت شہر کی حالت کی طرح روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، اور اس میں سدھار کی کوئی آثار بھی نہیں ہے، کوئی سدھار کی صورت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ ہر شے سے بگاڑ اور مفلسی کا پتہ چلتا ہے۔ اب تو آگرے شہر میں نام کو بھی خوشحالی نہیں ہے۔ کسی بھی سماج میں رہنے والے افراد تب ہی خوشحال اور مطمئن ہوں گے جب وہاں کی معیشت مضبوط ہوگی۔ حوالے کا شعر ہے: غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھلا دی، غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھلا دی، سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ یعنی معصوم بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمیں اچھا سوٹ پہننے کو ملا یا نہیں ملا، لیکن
غربت کے مارے افلاس کے مارے ہوئے بچوں نے ان کے چہرے کی جو رونق ہے وہ چھین لی ہے. وہ جو کھلکھلا کر ہنسنا، وہ شرارت کرنا، وہ سب کا سب کہیں کھو گیا ہے، کیونکہ غربت نے ان کو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑے تمیز یافتہ بچے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے ان کی ساری بچپن کی شرارتیں کہیں معدوم ہو گئی ہیں، کہیں گم ہو گئی ہیں. کمزور اور ناکام معیشت افراد معاشرہ کے لیے مسائل ہی پیدا کرتی ہے. یہاں تو یہ حالات ہیں کہ ایک وقت کی روٹی بھی پیٹ بھرنے کو میسر نہیں. پھر خوشحالی کا کیا سوال؟ خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ زر مبادلہ اور ملک میں آنے والے پیسے پر ایسا لگتا ہے کہ تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں. شاعر اگر آگرہ شہر کی بگڑتی ہوئی حالت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر شہر کا ہر شخص، ہر فرد، ہر انسان جو بھی موجود ہے وہ سب پریشان حال ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں خوراک کی فراوانی ہو. یہاں کسی شخص کی حالت بہتر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. سچ تو یہ ہے اس شہر میں آرام و سکون نام کی کوئی شے نہیں. ایک پیسے کی کمی اور پیسے کی آمد و رفت یا اس کے پیسے کے آنے میں جو راستے درکار تھے وہ ایسا لگتا ہے جیسے بند ہو چکے ہیں. ایسا لگتا ہے سب کی قسمتوں کو تالے لگ گئے ہیں. شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، چھانتے ہیں شہر ہی کی خاک برسوں سے حنیف، چھانتے ہیں شہر ہی کی خاک برسوں سے حنیف، کون لے صحرا کا نام اور کون ویرانے کا، کون لے صحرا کا نام اور کون ویرانے کا. بند نمبر 8 آخری بند ہے اس نظم کا. ہے میرے حق سے اب یہ دعا شام اور سحر، ہو آگرے کے خلق پہ پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند. آخر میں شاعر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے مسلسل نظم ہے اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ شہر کے حالات خراب ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے، اے میرے رب میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آگرہ شہر کے لوگوں کو پھر سے ان پر اپنا نظر کرم کرتے، یہ لوگ پھر سے خوشحال ہو جائیں اور اچھا کھائے پیے اور اپنے گھروں میں رہ کر اس برے وقت کو یاد رکھیں اور تیرے اس فضل پر تیرا شکر بجا لاتے رہیں. انہیں خوراک کے لیے کسی دوسرے کے در پر نہ جانا پڑے اور یہ کسی کے آگے دستے سوال نہ کریں. شاعر دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہے کہ خدا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو انسان کو اتنا نوازتی ہے اور کبھی احسان نہیں جتلاتی. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں دنیا جہان کی نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر کسی انسان کے بس میں ہو وہ اس کو دے تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی اس کا تانا نہ دے گا، کیونکہ رب تو پھر رب ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ شہر جو تباہ و برباد ہو گیا ہے، جس کے حسن و رعنائی کہیں کھو گئی ہے، اس پر اللہ کی مہربانی ہو اور یہ دوبارہ پر رونق شہر بن جائے اور کاروبار زندگی پھر سے بحال ہو جائیں. ایک دفعہ پھر خوشحالی ہو اور چین اس آگرہ کے باسیوں کی قسمت میں لکھ دے. آخر میں شاعر پھر اللہ سے دعا گو ہے، جس طرح پہلے تیری رحمت کے بادل برستے تھے، ایک بار پھر ان پر اپنی رحمت کی بارش فرما تاکہ یہاں سے قحط سالی کا خاتمہ ہو سکے اور جو لوگ شہر کے تباہ کن حالات دیکھ کر چلے گئے ہیں اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئیں، سب کاروبار چمک اٹھیں اور خوشحالی واپس آ جائے، اس شہر کی چہل پہل پھر بحال کر دے. حوالے کا شعر ہے، کیا عجب شہر تھا، تھے کتنے عجیب لوگ،
کیا عجب شہر تھا، تھے کتنے عجیب لوگ، آنکھیں تو تھیں پر منہ میں کسی کے زبان نہ تھی، آنکھیں تو تھیں پر منہ میں کسی کے زبان نہ تھی۔ یہ تھا آپ کا نظم شہر آشوب، اور اس کو مکمل بہت ہی احسن طریقے سے ہم نے اس کی وضاحت کی۔ اس کی مشق ہے وہ بالکل جتنی وضاحت کی گئی ہے اس میں سے ہی ساری مشق بآسانی ہو جاتی ہے۔ مرکزی خیال ہوتا ہے اس کا، آپ نے تھیم لکھنا ہوتا ہے، کیا اس کی بنیادی مقصد کیا ہے جو شاعر نے بیان کیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آگرہ ایک جو بہت ہی خوشحال شہر تھا، اس میں لوٹ پار قتل و غارت گری کی وجہ سے آفات اور مصائب نے اس شہر کو جب چاروں طرف گھیر لیا تو وہاں کے رہنے والے لوگ بے روزگار ہو گئے۔ بے روزگاری کی وجہ سے ان کے حالات زندگی دن بعد دن متاثر ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے مفلسی کا دور دورہ ہو گیا، اور لوگ جو ہیں وہ رات کی روٹی کے بھی محتاج ہو گئے۔ سیکنڈ کوسچن ہے، اس نظم میں کن کن پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جیسے کہ یہ دوسرے ہی بند میں سراغ